بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جملہ کہہ کر وہ جانور ذبح کرتے ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس۔ نعوذ باللہ من ذالک، باپ سے مراد اللہ جل جلالہ کی ذات، اور بیٹا سے مراد جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اور روح القدس سے مراد جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کا خیال ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین ہستیاں ملتی ہیں تو ایک معبود بنتا ہے۔ تین ہستیوں کے جمع ہونے سے الہ وجود میں آتا ہے۔ میرے رب نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقینی بات ہے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی مماثل نہیں ہے، اس کا کوئی مثل، کوئی مثال، کوئی مثیل نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ایمان کی پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے۔ مسئلہ ہے شریعت کا کہ جانور ذبح کرتے وقت یہ کلمہ پڑھنا لازم ہے، اگر نہیں پڑھا جان بوجھ کر اس کلمہ کو ترک کر دیا تو جانور حلال نہیں ہوگا، مردار ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان موحد ہے، صحیح العقیدہ ہے، اس میں شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، اس میں جانور ذبح کرنے لگا، ارادہ تھا کہ تکبیر پڑھوں گا لیکن توجہ نہ رہی جانور گرانے میں اور ہلا گلا ہوتی ہے اور توجہ نہ رہی، چھری چلا دی، تکبیر نہ پڑھ سکا، بھول گیا، تو شریعت کہتی ہے کہ بھول کر اگر بسم اللہ رہ گئی تو اس مومن کی ذبیحہ حلال ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں تو یہ کلمہ موجود ہے نا، اس کے دل میں تو ایمان کا کلمہ، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ موجود ہے، بھول گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھول پر گرفت نہیں کرتے، معاف ہے، جان بوجھ کے معافی نہیں ہے، ارادے سے چھوڑا تو پھر معافی نہیں۔ قرآن مقدس کا جب نزول شروع ہوا، زمانہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے جسے کہتے ہیں جبل نور، مشہور پہاڑ ہے جبل نور، اس کے اوپر ایک غار ہے، غار حرا کے نام سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اکثر و بیشتر وہاں اعتکاف کرتے تھے اس غار میں، اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ علماء نے تفصیلی بحث کی ہے کہ آپ علیہ السلام کو ابھی کوئی شریعت تو ملی نہیں، ابھی کوئی طریقہ عبادت تو اللہ کی طرف سے ملا نہیں، پھر کون سی عبادت کرتے تھے آپ؟ نماز تو آئی نہیں، نوافل تو آئے نہیں، تو اس عبادت کا نام رکھا ہے تحنث۔ تحنث، بس اللہ کی یاد میں رہتے تھے، اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے خزانہ غیب سے اپنا ایک تعلق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، اسی تعلق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا ذکر رہتا، وہاں وقت گزارتے۔ سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر پیچھے پہنچتی اور اتنی بلند چوٹی پر چڑھتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا پہنچاتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چند دنوں کے بعد پھر تشریف لاتے گھر، پھر تشریف لے جاتے۔ آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، کیف کان بدء الوحی، امام بخاری نے آغاز کیا اپنی کتاب صحیح بخاری کا، کیف کان بدء الوحی، کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک دن میں غار حرا میں موجود تھا کہ اچانک میں نے اپنے اوپر ایک آواز محسوس کی، جب دیکھا تو جبریل امین میرے سامنے موجود تھے۔ جبریل کے قدم تو زمین پر تھے لیکن ان کا سر آسمانوں سے لگ رہا تھا۔